جی میاں صاحب، وہ کہتے ہیں جی مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، آپ اس کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتے ہیں، باقی تو ہماری ہر چیز ٹھیک ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ عثمان جو ہیں میرے بھتیجے ہیں، مگر بدقسمتی ہے کہ ان کو اپنی جماعت کی وکالت میں وہ کچھ کہنا پڑتا ہے جو لوگ سن کے شاید منہ پھیر لیتے ہوں ان کو دیکھ کے۔ بات یہ ہے کہ 2008 میں جب فائنینشیل کرائسس آیا تو آپ کو یاد ہے $150 کا پر بیرل تھا دنیا میں تیل، اور اس وقت پاکستان کے اندر 75 روپے لیٹر تھا تیل، اور آج 2022 میں دنیا میں $93 کا بیرل ہے تیل، اور پاکستان میں 162-63 روپے کا پر لیٹر مل رہا ہے۔ یہ ہے دنیا میں جو کہتے ہیں مہنگائی ہے اور پاکستان سستا ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان نہیں، دنیا میں جن کی مثالیں کوٹ کرتے ہیں، 30 سے 35 ہزار ڈالر سالانہ اوسط انکم ہے وہاں کے لوگوں کی، اور پاکستان کے لوگوں کی سالانہ انکم اوسط ہے $1400۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے کس کی مثال دے رہے ہیں، مجھے کون سا دلاسا دے رہے ہیں کہ میں مطمئن ہو جاؤں کہ ٹھیک ہے۔ 2008 میں پاکستان کی کرنسی کی ویلیو کیا تھی، آج کیا ہے؟ پاکستان میں ضروریات زندگی اس وقت ان کے ریٹس کیا تھے، آج کیا ہیں؟ یہ ساری دنیا کو تو آپ بیوقوف بنا رہے ہو۔ پاکستانی قوم جس کا بیڑا گرک کر دیا آپ نے 4 سالوں میں، تباہی کر دی، لوگ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں، لوگ اپنے پیاروں کا علاج نہیں کروا سکتے، آپ صحت کارڈ کھیل رہے ہو۔ لوگوں سے پوچھو تو صحیح، صحت کارڈ سے نکلتا کیا ہے؟ یہ سب سے بڑا سکینڈل ہوگا پاکستان کی ہسٹری میں، صحت کارڈ وہ کیسے جو فراڈ کیا آپ نے۔ مگر وہ یہ کہ آپ یہ دیکھیں مڈل مین عادل صاحب، انہوں نے پرائیویٹ ہسپتالوں میں جو صحت کارڈ لوگوں کو دیے ہیں وہ بھی چند لاکھ لوگوں کو دیے ہیں، جبکہ کروڑوں لوگ ان کے منہ کو تک رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ مڈل مین جو ہے، وہ اسپتال والے جو ہیں، ایک تو 10 دن 15 دن کا ٹائم دیتے ہیں کہ آپ پھر سے آئیں، اس کو ضرورت آ جائے اس کو ڈیٹ دے رہے ہیں 8 دن بعد آنا، 10 دن بعد آنا اپنا آپریٹ کروانے کے لیے، اور اس میں سے بھی 10 روپے اگر لگتے ہیں تو 200 روپیہ خالی ہو جاتا ہے اس سے ہیلتھ کارڈ سے۔ اب وہ کون کھا رہا ہے یہ وقت بتائے گا کہ لاکھوں روپے کا وہ کہہ رہے ہیں 8-10 لاکھ کا علاج کروایا جا سکتا ہے، وہ بیچارہ 50,000 کرواتا ہے تو 10 لاکھ کا کارڈ خالی ہو جاتا ہے۔ ویسے بڑا سنجیدہ الزام ہے ویسے یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 روپے کا علاج کرائیں تو 200 روپے کٹ جاتے ہیں۔ میں سنجیدہ ہی نہیں، میں یہ پروف کر رہوں گا وقت آنے پہ، اگر آج ہی میرے پہ کوئی قانون لاگو نہ کر دیں، کیونکہ روز اپنی پسند کا قانون بنا لیتے ہیں، مگر یہ انویسٹیگیٹ کوئی آزادانہ کرے گا نا ادارہ تو سب کچا چٹا سامنے آ جائے گا۔ مگر آپ کو میں ایک چیز ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے حکومت کے ممبر پورے ہیں، تو عادل آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا ان کے سامنے کہ آپ کے وزیر یہ کیوں کہتے ہیں کہ 3 لوگوں کو خرید لیا؟ کبھی ہوتا ہے اپروچ لیا نہیں، الفاظ ٹھیک کروائیں نا، خرید لیا، بکے نہیں، آپ خریدنا چاہتے تھے، یہ کہا ہے۔ جی میاں صاحب، اچھا چلیں اس طرح کر یہ نون لیگ والوں کی پرانی عادت ہے، پراپوگنڈا کرنا، ٹویسٹ کرنا بات کو۔ میں نے آپ کی ذرا درستگی کرائی ہے چاچا جی۔ جی میاں صاحب، جی بھتیجا جی ذرا اپنی واری تے بول لو گے تو زیادہ اچھا لگے گا مینوں۔ وہ کہہ رہے ہیں اوکے۔ اچھا مگر ایس دور دے بھتیجے اگے نکل گئے نے اپنے چاچا دی گل نہیں سنتے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی دا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس دا دور ہے چاچا جی، ساری یوتھ اگے نکلی تھی، یہ سب نہ اگے، میں کلا ہی نہیں ہاں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بیڑا گرک کر کے رکھ دیتا جی ساری یوتھ دا، بددعاواں دے رہی ساری یوتھ تے انہوں۔ چلے اب الیکشن ہی پتہ چل جائے گا۔ کہندے رہے ساجے کنٹینر تے چڑھ کے
آج وہ سارے بے روزگار ہیں اور جڑے ڈالر منہ تے مارنے ساجے IMF دے وہ کتنے گئے. مگر میں عادل سنجیدہ بات یہ ہے کہ جو آپ نے میرے حوالے سے کوٹ کیا کہ 50% ارکان اسمبلی جو PTI کے ہیں وہ ان کے خلاف ووٹ پول کریں گے. اس کی وجہ جو منتخب ہوتے ہیں الیکٹیبل ہیں وہ اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ان کو طرح طرح کے سوال عوام سے سننے پڑتے ہیں, کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. PTI کے اپنے لوگوں نے عمران خان صاحب جب لاہور تشریف لائے تو ان سے کہا کہ جناب اور تو کچھ آپ ہمارے لیے کر نہیں سکے, چلیں کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ دے دیں, کوئی نوکریاں دے دیں, چلو اور کسی دا کچھ نہیں کر سکے تو اپنا تو کوئی نہ کوئی سوار لئیے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کل کو ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. یہ حالت ہے ان کے ارکان اسمبلی کی کہ منہ کھانے کے قابل نہیں. اب جو ہمیں ووٹ دیں گے اس حکومت کو گرانے کے لیے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حلقوں میں سرخرو ہو کے جانا چاہتے ہیں کہ ہم نے 4 سالوں میں اگر کچھ نہ کیا تو یہ دیکھ لیں آپ کی ڈیمانڈ پہ ہم نے حکومت گرا لی. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ ابھی کتنے فیصد لوگ ہیں یا کتنی تعداد ہے ان کی, یہ بتائیں ذرا نمبر میں. میں آپ کو عادل پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں کہ اگر خدا کرے جو DGISPR کی سٹیٹمنٹ ہے ہم تو اس کو بار بار کوٹ کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ خدا کرے ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود و قیود میں رہیں تاکہ یہ پاکستان چل سکے, تاکہ یہ عوام اعتماد کر سکے اس نظام پہ. اگر وہ ایسا ہی کرتے ہیں جو انہوں نے اعلان کیا ہے تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ PTI کی جو ہے وہ عدم اعتماد کا کو کامیاب کروانے کے لیے ووٹ دے رہی ہوگی. یہ پبلک کریں گے. نمبر اب تو نمبر بہت دور نکل گئے بھائی, 90 سے بھی زیادہ ہو گئے. یقین نہیں ہے کہ اب مجھے خود یقین نہیں ہے 90 سے بھی زیادہ ہو گئے. میں نے کہا کہ 50% سے زائد. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا 180 PTI کے لوگ ہیں؟ وہ پوائنٹ آ گیا آپ کا. آپ ابھی 90 والی تعداد ملا کے ہے نا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جناب کیا آپ کو ونڈو میں دیکھ کے لگ رہا ہے میرے چاچا جی کے پاس 90 لوگ ہیں؟ اگر ہوں تو ایسے کانفیڈنٹ ہوں جیسے میں بیٹھا ہوں, ریلیکس. اگر ہمارے 80-90 چلے گئے ہوں تو عثمان ڈار اسٹوڈیو میں ایسے بیٹھا ہو. اگر میرے جویل لطیف صاحب کے پاس اگر 90 لوگ ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کریں. ایک تو یہ اسٹوڈیو میں ہی نہیں آتے. اب بھائی اگر عوام آپ کے ساتھ ہے تو گھروں میں اور دفتروں میں DSNG منگوا لے ہوتے ہو آپ لوگ. ہمیں چھپنا چاہیے کہ عادل جی میں نے آپ کے دفتر نہیں آنا, راستے میں آپ کا نیچے کوئی چوکیدار پکڑ لے گا, کوئی کیمرہ مین سوال کر لے گا. چاچا جی آپ اپنے بھتیجے کی فیس بک پہ جائیں عثمان ڈار کی بلیو ٹک والے پہ, اور ٹویٹر پہ جائیں, اور یہ جو راگ لاپتے ہیں نا آپ لوگ وہاں میں نہیں جا سکتے, دیکھیں آپ کے پتریے کو کتنے سینکڑوں لوگوں نے ماشاءاللہ پیار محبت کر رہے ہوتے ہیں جب وہ حلقے میں جاتا ہے. اسی طرح ہمارے سارے MNAs کے ساتھ ہو رہا ہے. نہیں ہے تو آئیں, آپ کو دعوت دیتے ہیں اپوزیشن والوں کو, کدھر آنا ہے میں ارینج کروں گا, پھر دیکھیں کہ کیسے لوگ پیار کرتے ہیں. تیاری کرو, بلدیاتی الیکشن آ رہے ہیں پنجاب سے. طریقے عدم اعتماد نہ کھیلیں آپ لوگ, نہیں کچھ حاصل ہونا. 3.5 سال قوم نے آپ کا ڈرامہ دیکھ لیا تھا جو آپ لوگ کرتے رہے تھے. بڑی مہنگائی کی بات کرتے ہیں. آپ میرے چاچا جی سے پوچھ لیں کہ 3 دور یہ ان کے حکومت کے رہے ہیں, کوئی ایک بتا دیں جس میں ان کی مہنگائی نہ ہوئی ہو. بتائیں, دل پہ ہاتھ رکھے, نہیں تو میں فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ دیتا ہوں. آخری میں بھی 5.5% تھی, آخری جسے کہتے ہیں ایک گولڈن ایرا آف پاکستان, اس میں بھی 5.5%, 5.25% مہنگائی تھی. اس سے پچھلا دور 8.25% مہنگائی تھی. وہ جو قمر الزمان کیرا صاحب آئے ہیں, ون وے شو کر کے نکل گئے ہیں, ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ وہ عثمان ڈار کا سامنا کر سکے. میرے سے بھاگتے ہیں پروگراموں میں سے. ان کے 4 ادوار تھے پاکستانیوں. بٹو جو آج بھی زندہ ہے, 14% کے ساتھ آغاز کیا مہنگائی کا اپنے دور میں ذوالفقار علی بٹو نے. اس کے اگلے دور میں جب ان کی بیٹی کی باری آئی تقریباً 8.25%. 2 دور ملے, پھر ایک بے نظیر صاحبہ کو 93 میں ملتا, اس میں بھی تقریباً 12-13% مہنگائی. پھر زرداری صاحب نے تو ریکارڈ ہی توڑ دیے. ریکارڈ کا حصہ 24% سے بھی زیادہ مہنگائی تھی.
اس اپوزیشن سے پاکستانیوں میں یہ پوچھتا ہوں کہ اپنے ادوار کی بات کریں کہ آپ لوگوں کے دور میں جو تیر سے مہنگائی کی وجہ سے پاکستانیوں کے جسم چھنی ہوئے وہ کیا تھے؟ شیر جو آٹا کھا گیا تھا، جو بجلی کھا گیا تھا، وہ شیر جو تیل پی گیا تھا چاچا جی، وہ آج کل کہاں ہے؟ لندن بیٹھا ہوا ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں جی قرضوں کے بوجھ تلے دبا پاکستان، کہاں ہے $200 ملین میرے بھتیجے؟ وہ اس شیر سے پوچھیں جنہوں نے سرے محل، جنہوں نے ایول فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے، جو اس خوف سے ملک چھوڑ کے بھاگ گئے کہ لوٹی ہوئی دولت واپس کرنی پڑے گی اس لیے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ آپ کے چاچا جی آپ کے معذرت سے آپ کے چاچا جی مسکرا رہے ہیں، آپ کے مجھے اچھا میں آخر میں بات کرتا ہوں، میں یہ ان سے پوچھتا ہوں جویل لطیف صاحب سے یا ان لوگوں سے، کوئی ریزنیبل گیدرنگ تو یہ کر نہیں سکے؟ ٹی وی ٹاک شوز میں تو ایسے بات کرتے ہیں کہ جیسے آج پاکستان تو شاید دنیا میں آخری ملک رہ گیا جدھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لوگ آپ پہ اعتبار کرتے نہیں ہیں، آپ کے کہنے پہ باہر نکلتے نہیں ہیں۔ آپ شیخو پورا میں مجھے کوئی ریزنیبل گیدرنگ کر دیں، آپ کا اپنا حلقہ ہے، چند 100 لوگ کٹھے کر دیں۔ میں نے طلال چودھری کو اگلے دن کہا کرو گھنٹہ گھر چوک پہ بندے کٹھے، میں آتا ہوں وہاں، ٹھیک پتہ چل جاتا ہے۔ چلے مجھے ایک بریک لینے دیں، آ جاتے ہیں پورا میچ ڈال لیتے ہیں، شیخو پورا میں ڈال لیتے ہیں۔ آپ کے چاچا جی مسکرا رہے ہیں، بریک کے بعد ان سے اس کا جواب لیتے ہیں آفٹر دس بریک۔